نہایتی معزز و محتشم علماء کرام اور معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم اس عظیم الشان محفل پاک میں شریک ہوئے۔ رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی مختصر وقت میں چند گزارشات ہیں اور موضوع آپ کے علم میں ہے۔ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی کا بڑا درجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری عمر بھی عبادت کرتا رہے، شب زندہ دار ہو، اللہ اللہ کرتا رہے، اس کی ساری عمر جو ہے وہ گناہ ترک کر کے عبادت میں لگا رہے، تو وہ اتنی عبادت کر کے بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ غیر صحابی عبادت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی صحابی بن سکتا ہے تو وہ عبادت سے نہیں، وہ زیارت مصطفیٰ سے بن سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دیدار سے۔ حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا حالت ایمان میں، اور حالت ایمان سے دنیا سے چلا گیا وہ صحابی۔ شان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، مٹھی بھر جو خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے، تو فرمایا وہ غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر کے بھی میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ علم بعد میں زیادہ آئے، بعد میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، ایسے بھی ہیں، لیکن وہ اگر خیرات کریں تو صحابی کے ثواب کو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تو حضور کا دیدار نہیں کیا، بس وہ ایک جھلک بھی ایمان کی حالت میں تک لیا تو صحابی بن گیا۔ اور پھر اس کا مقام کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر شان ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، تاجدار صداقت، امام العاشقین، امام العاشقین، اور ان کے خیال اور فکر میں ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوہ رہتا تھا، ہر حال میں، ہر وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خیال میں حضور رہتے تھے۔ اب دیکھیے 39 ابھی مسلمان ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسلام کی دعوت علی اعلان دینی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ابھی تعداد کم ہے، مشکل ہوگی ہمارے لیے۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، آج دعوت علی اعلان دینی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ
صحن مکہ میں تشریف لے گئے اس دور کے مطابق. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تشریف لے گئے, کھڑے ہو کے خطاب کیا. اس لیے آپ کو اسلام کے پہلے خطیب کہا جاتا ہے. پہلے خطیب اسلام کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے خطاب کیا. مشرکین مکہ نے, کافروں نے زد و کوب کیا, اتنا مارا کہ جب انہیں یہ خبر ہو گئی کہ اب یہ سانس نکل گیا, ابو بکر اب زندہ نہیں رہے, تب چھوڑا. اب اس حالت میں گھر آئے, عزیز و اقربا بھی آئے, سارے آئے, آپ بے ہوش پڑے, والدہ رو رہی ہیں. میں نے عرض کیا تھا ہر وقت ہر حالت میں خیال میں حضور ہیں, خیال میں حضور ہیں. یہ کیفیت کے سمجھا جا رہا تھا کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے. یہ کیفیت, یہ حال تھا آپ کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں پڑے ہیں, ماں رو رہی ہے. اب جب ہوش آیا تو اس وقت زبان پہ ایک ہی بات جاری تھی, بتائیے میرے مصطفیٰ کریم کیسے ہیں, تاجدار کائنات کیسے ہیں, میرے آقا کا حال کیسا ہے. ارے اپنی فکر نہیں, اپنی جان کی فکر نہیں ہے, بس ایک ہی بات کہ حضور کا کیا حال ہے, میرے محبوب کا کیا حال ہے. وہ جو عزیز و اقربا تھے انہوں نے کہا بھی عجیب بات ہے, عجیب تماشا ہے. اتنی مار کھائی ان کی خاطر, اتنی مار کھائی کہ جان جسم سے نکلنے والی تھی, اتنی مشکل سے بچے, اور پھر بھی خیال ان کا, اس حال میں بھی خیال ان کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور کیسے ہیں. ویسے اقربا ناراض ہوئے, ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے. اب ماں کو کہنے لگے کہ کیا خبر ہے, حضور کیسے ہیں. کہا جی مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے. تو بیٹا کچھ کھا لے, کو تھوڑا سا کھا لے, تھوڑا سا پی لے. اب میں کہا خبردار, واللہ خدا کی عزت کی قسم ہے, نہ اس وقت تک کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک ان آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ نہیں دیکھ لیتا, چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھ لیتا. میری اصل تو درد یہ ہے, میری اصل درد تو یہ ہے. اب ماں جو ہیں وہ خاتون کو لے آئیں, لمبا واقعہ ہے بس مختصر کر رہا ہوں. وہ آئیں تو انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا. ام جمیل جب آئیں تو ان کے ساتھ جب مکالمہ ہوا تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہے. اچھا جب یہ بات سن لی نا تو پھر ماں نے کہا بیٹا اب کچھ کھا لے. کہا نہیں, جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں تکوں گا نا. اللہ اکبر. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقام ایسے مل جاتے ہیں, مراتب ایسے مل جاتے ہیں, عظمتیں ایسے مل جاتی ہیں, اور پھر وفا ان سے کر رہے ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے با وفا ہیں, ان سے وفا کر رہے ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے با وفا ہیں. ارے وہ تو کہتے ہیں احد پہاڑ سے میں پیار کرتا ہوں. آقا کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ مجھ سے کرتا. ارے پتھر پیار کرے حضور سے تو حضور اس سے پیار کرتے ہیں. تو جن کے پیار کی کیفیت یہ ہو کہ جان کی فکر نہ ہو, فکر ہے تو مصطفیٰ کریم کی, پھر حضور کتنا ان سے پیار کرتے ہوں گے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے, میرے آقا نے یوں دیکھا تو آقا کھڑے ہو گئے, آگے بڑھ کے استقبال کیا اور ایک جملہ بولا, کہ ابو بکر اللہ تیرا بدلہ ضرور لے گا, اللہ تیرا بدلہ ضرور لے گا. آپ رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اپنی فکر ہی نہیں ہے, مجھے تو اب بھی یہ بات ستائے جا رہی ہے. حضور میرے سامنے وہ آپ کو برا کہہ رہے تھے اور ابو بکر اب بھی زندہ ہے, ابو بکر اب بھی زندہ ہے, کہ میرے سامنے وہ آپ کو برا کہہ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ
کہ ہر وقت ہر حال میں چاہے کوئی حالت ہے خیال حضور کا ہے. آپ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ جب گھر آتے نا تو ساری رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے رہتے ہیں, ساری رات نہ سوتے. بیٹی نے سوال کیا کیا وجہ ہے ابا جی, کیا کوئی تکلیف ہے, کس وجہ سے نہیں سوتے؟ فرمایا ساری رات کروٹیں بدلتے رہے بے چینی کے عالم میں. میں بیٹی جب آیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تک کے آیا تھا, اب تڑپ رہا ہوں کہ رات اتنی طویل ہو گئی, رات اتنی لمبی ہو گئی, ارے سونے کی بھی فکر نہیں, کھانے کی بھی فکر نہ ہو, ارے جان کی بھی فکر نہ ہو, مال بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو. ایسی شان اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. کہتے بیٹی بس یہی خیال رہتا ہے کہ کب فجر ہو, آذان ہو, جاؤں اور جا کے ودوہا کا چہرہ دیکھ لوں. ارے ان کی بھوک حضور کا دیدار کر کے مٹتی تھی, ان کی پیاس حضور کا چہرہ دیکھ کے مٹتی تھی. اللہ اکبر, یہ مقام ہے. پھر یہی وجہ ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو ان ایام میں جو فرائض کی امامت کرواتے تھے, امامت, وہ سیدنا صدیق اکبر کرواتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. فرائض کی امامت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علماء بیٹھے ہیں, ہر حال میں خیال حضور کا, نماز میں بھی خیال حضور کا. نوجوانوں یہ بات, یہ پیغام سنیے گا, نماز صرف اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے, صرف اللہ کے ذکر کا نام نہیں ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک قبیلے کے درمیان, بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, قرآن کے بعد درجہ بخاری ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کے درمیان صلح کروانے تشریف لے گئے, لیٹ ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لیٹ ہوئے نا تو صحابہ کرام نے کہا اے ابو بکر آپ نماز کروا دیں, امامت آپ فرما دیں. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام بھی نماز کے لیے صفیں باندھ لی. آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے. یہ نہیں کہ ابھی تیاریاں کر رہے تھے, نماز میں داخل ہو گئے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا, کائنات کے اندر ہر بندے کی ادب کی حد ہے. استاد کے ادب کی حد ہے, امام کے ادب کی حد ہے, والدین کے ادب کی حد ہے, پیر کے ادب کی حد ہے. کائنات کے اندر صرف ایک ذات ہے کہ جس کے ادب کی حد کوئی نہیں, وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی حد کوئی نہیں. ارے جن کے ادب کی حد ہوتی ہے, امام صاحب مسجد میں نہ ہو, نائب امامت کروا رہا ہو, امام صاحب آئیں تو امام کے ادب کی حد ہے, تو جس کے ادب کی حد ہے اس کے لیے پھر اصول ہیں. اب وہ آئے گا تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا کیونکہ اس کے ادب کی حد ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو, صحابہ نماز پڑھ رہے ہو, نماز خدا کی, عبادت اللہ کی, قیام اللہ کا, کعبے کی طرف چہرہ ہے, خیال میں خدا اور ذکر خدا. اب اتنے میں وہ آئے کہ جن کے ادب کی حد کوئی نہیں, جن کے ادب کی حد کوئی نہیں. ارے امام صاحب ہوتے, میں ہوتا, قاری صاحب ہوتے, کوئی امام ہوتا پیچھے کھڑا ہو جاتا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ان کی ادب کی حد کوئی نہیں، حد کوئی نہیں، پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، صحابہ یوں کھڑے تھے، یوں دیکھا. نوجوانوں عقیدہ بچانا ہے تو بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ عشق اپناؤ کہ نماز میں خیال یار ہے، نماز میں بھی خیال حضور کا ہے، تاجدار کائنات کا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آگے بڑھے، صحابہ نے یوں رستہ دیا، دیکھا آقا آ گئے، حضور آ گئے. اب اگلی صف والوں کو باخبر کرنے کے لیے پیچھے والوں نے تو تک لیا کہ حضور آ گئے. جب حضور آگے بڑھے انہوں نے رستہ دیا. صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ جڑ جائیں، وہ بھی جانتے تھے جو آ رہے ہیں ان کے ادب کی حد کوئی نہیں. عقیدہ صحابہ یہ ہے، کسی عام مولوی کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا. اب جو پیچھے کھڑے تھے صحابہ، انہوں نے کبھی اگلوں کو تو خبر کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے یوں ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ، بھائی نماز خدا کی ہے، نماز اللہ کی. ارے یوں ہاتھ الٹے بجا کے اگلوں کو بتایا، ارے ہٹو رستہ دو، مصطفیٰ آ گئے، تاجدار کائنات آ گئے، امام الانبیاء آ گئے. ارے نماز خدا کی ہے، استقبال مصطفیٰ کا ہے، استقبال تاجدار کائنات کا ہے. نماز خدا کی، استقبال میرے حضور کا. صحابہ کیا کہہ رہے ہوں گے دل میں؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے، تاجدار کائنات آ گئے. ارے نماز کے باہر اگر کہیں کہ حضور آ گئے تو کہا جائے بھی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو صحابہ تو نماز میں خیال کرتے تھے حضور آ گئے، حضور آ گئے. اب رستہ دیا جا رہا ہے، رستہ دیا جا رہا ہے. اب میں نے کہا تھا ہر حال میں خیال حضور کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب پیچھے یہ کیفیت دیکھی کہ تالیاں بج رہی ہیں تو خیال پہلے ہی ادھر تھا. امام العاشقین ہو، آپ نے بھی مصلی چھوڑ دیا. مجھے یہ بات بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے تھے کہ جب میں آیا رستہ دینا، تالیاں بجانا الٹے ہاتھ پہ، اور ابو بکر مصلی چھوڑ دینا؟ نہیں کہا تھا. یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ ان کے ادب نے بتایا تھا، جو ان کے من میں محبت تھی. صحابہ یک زباں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے، خدا نے ہمیں کہا تھا نماز پڑھو، پر پڑھ کے دکھائی نہیں تھی، پڑھ کے مصطفیٰ نے دکھائی ہے. تاجدار کائنات، اللہ نے تو نہیں پڑھی تھی. فرمایا اس لیے جنہوں نے نماز سکھائی ہو ان کا ہی ادب نہ رہے تو نماز کیسی؟ خدا کی قسم نمازیں پڑھ پڑھ کے، سجدے کر کر کے، ماتھے پہ اگر یہ چٹاک پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں تو محراب تب ہے کہ جب حضور کا پیار ہے، ورنہ یہ داغ ہے اور کچھ نہیں ہے. اب اسی طرح آگے بڑھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی مصلی چھوڑ دیا، امام ہے نا، مصلی چھوڑ دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا منظر ہی بدل گیا، منظر ہی بدل گیا. یوں حضور کا دیدار ہو رہا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سیدنا صدیق اکبر کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرمایا اتموا صلاتکم، یہیں سے ہی پوری کرو. ابھی سینے بھی پھرے تھے، چہرے بھی پھرے تھے، نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ سیدنا صدیق اکبر کو یوں پیچھے ہاتھ رکھ کے کہا ابو بکر اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم. آپ پھر آگے بڑھے، پیچھے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم نے نماز ادا کی ہے. امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اقتداء میں، آقا کے حکم پہ، اور آقا نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نماز میں بھی حضور کا ہی خیال ہے اور یہی اصل نماز ہے. اور پھر دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا
آپ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ ایک رات آئے گی، حکم ہوگا ہم ہجرت کے لیے نکلیں گے. یہ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باخبر کر دیا تھا کسی رات بھی یہ حکم آ سکتا ہے، ہم نے جانا. آپ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ پھر جس رات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا ابو بکر چلنا ہے، بتایا نہیں تھا فلاں رات، میں کوئی رات آ سکتی ہے. فرمایا پھر اس رات سے لے کر وہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، باہر کے دروازے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے ساری رات کھڑے رہتے، ساری رات کھڑے رہتے، بستر پہ نہ گئے. یہ خیال آیا کہ کہیں حضور آئیں اور میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں تو آقا کو انتظار نہ کرنا پڑے. تو میں پھر ایک رات ایسی آئی، حضور آئے، جو ہی قدموں کی آہٹ سنی تو خود ہی دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر حکم آ گیا، چلیں. یہ ابو بکر ہے، یہ نہیں کہا آقا کدھر، رستہ، پلاننگ کیا ہے، کیسے جانا ہے، دشمن بھی ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چلو. عرض کیا رسول اللہ چلے. اور یہ بھی نہیں کہا آقا صرف ٹھہریے کا اندر بتا کے آیا میں جا رہا ہوں، نہیں. ارے اولاد سے بڑھ کے حضور سے پیار، جان سے بڑھ کے حضور سے پیار، مال سے بڑھ کے حضور سے پیار. اور پھر رستے میں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، فکر اپنی نہیں، فکر ہے تو مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر حال کے اندر فکر حضور کی ہے. اب دیکھیے ایک سوال ہے میرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے ہجرت کے لیے تو کافروں نے تو حصار کر لیا تھا، تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے نا تو رب تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا کافروں کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، رستے میں سراقہ آئے، اس وقت تو اسلام نہیں لایا تھا، بعد میں اسلام لے آئے. اب وہاں پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لب مبارک ہلائے تو وہ زمین میں دنس گیا، اس کا گھوڑے سمیت زمین میں دنس گیا. اچھا، اللہ رب العزت جو اتنا قادر ہے کہ اس کی قدرت کی حد کوئی نہیں، وہ وہاں کافروں کے حصار سے باحفاظت نکال سکتا ہے. توجہ والی بات ہے، کافروں کے حصار سے نکال سکتا ہے. اور آقا کا اختیار اتنا ہے کہ زبان ہلے تو گھوڑا زمین میں دنس جائے. اب زبان مبارک ہلے تو گھوڑا باہر آ جائے. جب اتنا اختیار تھا تو پھر یہ غار کے اندر 3 دن رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ مدینے اس طرح نہیں پہنچا سکتا تھا؟ کین سفر کرتے جاتے اور کافر اندے رہتے. اور آقا کا اپنا اختیار اتنا کہ زبان ہلے تو پتھریلی زمین پہ گھوڑا دنس جائے. باوجود اس کے غار میں 3 دن کیوں رہے؟ وہ رکنے کی ایک حکمت تھی. وہ کیا؟ فرمایا ابو بکر جب مجھے کوئی ملنے آتا ہے مسجد میں تو کسی سے بات کرتا ہوں، اچانک کوئی اور آ جاتا ہے تو نظر اس طرف چلی جاتی ہے، پھر کبھی اس طرف چلی جاتی ہے، کبھی اس طرف چلی جاتی ہے. آ جا، کسی کی زندگی میں ایسے ایام نہیں ہوں گے. ابو بکر آ جا، 3 دن ایسے گزارتے ہیں، نظر تیری ہوگی چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا، نظر مصطفیٰ کی ہوگی چہرہ ابو بکر کا ہوگا. فرمایا ایسے 3 دن غار کے اندر. وہ کیا؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب مسند خلافت پہ بیٹھیں گے ایسے فتنے آئیں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر وہ کہیں ابو بکر جنگ نہ چھیڑیں، کہیں مدینہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، ان فتنوں کے خلاف جنگ نہ کریں. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. ارے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی؟ وہ غار کے اندر 3 دن توجہ اتحادی سے میرے مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو تیار کر دیا تھا کہ اسلام پہ کڑا وقت آئے تو ہمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اچھا، یہ نظر ہے حضور کی،
یہ میرے آقا کی نظر ہے. ایک جگہ پہ کافر بیٹھے تھے, یوں نظر ماری, سارے ہی مسلمان ہو گئے. انگلی کا اشارہ ہو, چاند و ٹکڑے ہو, دعا کریں سورج واپس آ جائے. ہاں جی, تو وہی نظر 3 دن سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے. یہ توجہ اتحادی 7 طرح کی نظر ہوتی ہے, 7 طرح کا فیضان ہوتا ہے. یہ توجہ اتحادی کا فیضان ہوتا ہے. اب کیا 3 دن کے بعد جب مدینہ شریف میں پہنچے تو سوموار کا دن تھا 12 ربیع الاول. اب یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ نے روک کے رکھا نہیں 12 آ جائے, کیونکہ جب آپ دنیا میں آئے تھے کسی کو تو نہیں پتا تھا آپ نبی ہیں. تب تو کسی نے میلاد نہیں منایا ہوگا کیونکہ خبر کسی کو نہیں تھی. فرمایا سوموار کا دن رکھے, استقبال کے لیے تیاریاں تو پہلے ہی ہو رہی ہیں. عین وہی دن رکھتے ہیں. فرمایا آپ کے آنے کا بھی استقبال ہو اور آپ کا میلاد بھی ہو جائے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے تو وہ جو توجہ اتحادی کا فیضان, وہ جو نظر کے ساتھ فیضان عطا کیا تھا, لوگ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک جیسے وہ حضرت باقی باللہ بھی وہ اپنے مرید کو توجہ اتحادی عطا کریں تو خبر نہ ہو, ایک جیسے ہو جائیں. یہ تو غلام کا حال ہے. جب حضور نظر کریں تو جب مدینہ شریف پہنچے تو کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومتا, کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چومتا. اب وہ جو توجہ اتحادی عطا کی گئی تھی, چہرہ نورانی اتنا ہو گیا. اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا بھی کم خراب ہو گیا ہے. آپ نے اپنا رومال وہ چادر اتار کے آقا کے سر پہ کر دکھا, لوگو آقا یہ ہیں, یہ غلام ہے. اللہ اکبر. میں ایک بات عرض کر کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں ہوں عقیدے کا صدیقی, میں نقشبندی ہوں, عقیدے کا صدیقی ہوں. میں عقیدے کا صدیقی, لیکن عقیدے کا صدیقی وہی ہے جو اہل بیت سے ایسے پیار کرے جس طرح ابو بکر نے کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ 2 نمبریاں چھوڑ دیں. بھئی ہم صدیقی ہیں تو صدیقی بنو جیسے وہ حضور کی آل سے پیار کرتے تھے, اسی طرح کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے سنیے گا. ابن اسحاق نے اس کو نقل کیا. بیٹی پوچھتی ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابا جی جس مجلس میں علی ہوں, جس مجلس میں علی ہوں, آپ علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. عقیدہ سیدنا صدیق اکبر سمجھا رہا ہوں, ورنہ یہ نام لے کر کوئی اور سبق دیے جاتے, کوئی اور درس پڑھائے جاتے. اس آڑ میں بہت کچھ کیا جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم جو حضور کی آل کا سکا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں بٹھا لے, وہ صحابہ رسول کا جتنا مرضی نام لے وہ کوئی نہیں ابو بکر کا بھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کہتے بیٹی میں نے آقا سے سنا ہے, الناظر الی وجہ علی عبادہ. میں نے آقا سے سنا ہے, آقا نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت خدا کی ہے. اب سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہو کہ علی کا چہرہ تکو تو عبادت خدا کی, عبادت صرف اللہ کی ہے. چہرہ علی کا ہے اور عبادت خدا کی. سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی جو نہ دیکھ سکے وہ, جو نہ تک سکے وہ, فرمایا ذکر علی جن عبادہ, وہ علی 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 کرو, علی 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 کرنا بھی عبادت خدا کی ہے, عبادت اللہ کی ہے. اور اگر یہ بات سنیے گا, آپ نے فرمایا الناظر الی علی. پہلے کیا تھا چہرہ تکنا عبادت, پھر کیا تھا ذکر علی عبادت. اب فرمایا اگر کسی کی علی کے چہرے پہ نظر نہ پڑے, علی جا رہا ہو,
علی کی کمر پہ نظر پڑ جائے تب بھی عبادت خدا کی ہے. اور خالی علی تکنا خالی علی جا رہے ہو تب بھی یوں نظر پڑ جائے علی پہ عبادت خدا کی ہے. یہ عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے پیار کرو جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اور یاد رکھیے گا اگر تاریخ پہ بات کریں تو بہت کم معتبر تاریخیں ملتی ہیں, یہ سب جانتے ہیں, سب کو خبر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف تحقیق تاریخ کی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وصلوات اللہ تعالی علیہا, کیا ان کی تاریخ پہ تاریخ ولادت پہ ہی تحقیق رہ گئی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ہستیاں وہ ہیں جو دلوں کی محتاج نہیں, جو دلوں کی محتاج نہیں ہے. ارے ان کے ساتھ پیار کرنا ہر حال میں واجب ہے, یہ دلوں کی محتاج نہیں ہے. ہمیں تحقیق کے پارے نہ پڑھائیں, یہ سبق نہ پڑھائیں, نوجوانوں کے قبلے خراب نہ کرو. سجدہ کائنات کا نام آ جائے, جس وقت کوئی کہے جشن میں نہ ہو, جس وقت کوئی کہے اس وقت ان کا ذکر کرو. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھے وہ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے. بس سادہ سی بات ہے, سادہ سی بات وہ یہ صحابہ سے محبت ہے, اہل بیت سے مودت ہے. یہ حکم ہے قرآن کا, صحابہ سے محبت ہے اور اہل بیت سے مودت ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہی ہے, صدیقی تب بھی بنو گے جب علی علی کرو گے, ہر حال میں, ہر حال میں. میں نے کہا دین ان کے محتاج ہیں, دن اللہ نے اختیار اتنا دیا ہے, چاہیں تو دن نکلے. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں علم جواب دے جاتے ہیں بندے کے. 30 40 سال پڑھانا رد ہو جاتا ہے بندے کا, بندہ مردود ہو جاتا ہے, کہیں کا نہیں رہتا, در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے جن سے ان کی نظر اٹھ جائے. بادشاہی اس گھر کی ہے. علم سے تھوڑی بادشاہیاں آتی ہیں, علم پڑھنا ضروری ہے, لیکن یاد رکھیے گا علم وہی کام دیتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے پیار ہوگا, پھر بندہ صراط مستقیم پہ ہوگا. تو رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت سے مودت کی توفیق عطا فرمائے. اب صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضور کے, اہل بیت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حضور کے. ہمارے ایمان کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.